آخر 27ویں امینڈمنٹ آج پاس ہوگی، ہاؤس نے بھی پاس کر دی. اس میں 2-3 کنٹروورشل چیزیں بھی ہیں جس پہ بہت بحث ہو رہی. پہلے تو آپ کو پتا ہے ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں جب کہیں بھی امینڈمنٹ فوج سے ریلیٹڈ ہو. جب یہ 243 کی امینڈمنٹس کی باتیں ہو رہی تھی، عجیب عجیب باتیں چل رہی تھیں. شاید سپریم کمانڈر بنا دیا جائے گا فیلڈ مارشل کو، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. وہاں پہ صرف جو انٹرنل سٹرکچرنگ تھی اس کو پروفیشنلی کوآرڈینیٹ کر کے ایک کوہیسو باڈی بنا دیا گیا. لیکن آؤٹ آف دا بلو ایک ترمیم جس میں آئی وہ تھی صدر کو تاحیات استثناء کی. آج میں نے کچھ علماء سے بھی بات کی اور وہ آگے دیکھیں گے، ان میں وہ تو اس کو گناہ بلکہ گناہ عظیم قرار دے رہے ہیں. ایون تقی عثمانی صاحب جو گورنمنٹ کے جن سے گورنمنٹ بار بار بہت چیزوں پہ رائے لیتی ہے شریعہ کے معاملے میں، انہوں نے بھی اس کو کہہ دیا اور ان کو پارلیمنٹیرینز کے یہ بل پاس ہونے سے پہلے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں تمام سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ اس گناہ میں شریک نہ ہوں. کیا یہ گناہ ہے کہ واقعی ایک پولیٹیکل موو ہے؟ اس پہ ہی بات کریں گے کیونکہ سوال تو اٹھتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک تھا اور اس میں کوئی اخلاقی یا قانونی یا آئینی کوئی اس میں عیب نہیں تھا تو پھر وزیر اعظم صاحب نے خود ہی اپنا یہ استثناء لینے سے کیوں انکار کر دیا؟ اسپیکر صاحب کا بھی ہم نام سن رہے تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا. صرف صدر صاحب کے لیے کیوں؟ جو قانون بنا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو آپ کے مقدمات چل رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آئندہ تاحیات صدر پاکستان کو استثناء رہے گا کسی بھی قسم کی کرمنل پروسیڈنگ سے. یہ آئین کی اپنی نفی بھی ہے. آرٹیکل 25 کہتا ہے آئین کا کہ آپ ہر شہری وہ قانون کے سامنے برابر ہے اور اس کو ایکول پروٹیکشن آف لا ملے گی. اس قانون کے تحت اب آئندہ جو بھی صدر ہوگا، بات زرداری صاحب کی نہیں ہے، زرداری صاحب اللہ ان کی صحت رکھے حیات رکھے، وہ کافی عمر رسیدہ ہیں، کتنا عرصہ وہ صدر رہیں گے. لیکن کل کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا صدر آ جائے جو بالکل اور قسم کا آدمی ہو اور اس کو یہ پتا ہو کہ میری ہر گرفت نہیں ہے، تو کہاں سے باتیں کہاں جا سکتی. اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں افغانستان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. بڑی سیریس ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. یہ وانا والا انسیڈنٹ ہوا، کیڈٹ کالج والا، پھر اسلام آباد کے اندر جو دھماکہ ہوا، 12 لوگ شہید ہوئے. میری اطلاع یہ ہے کہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں. ایک تو پالیسی ڈیسیجن ہو گیا ہے کہ اس کا بھرپور اور واضح جواب دیا جائے گا. جو دوسری اطلاع ہے کہ آئندہ 72 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے جواب چلا جائے. دوسری طرف آج پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا امن جرگہ کال کیا ہوا تھا پشاور کے اندر اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں. انٹرسٹنگلی اس کے اندر 2-3 باتیں، مطالبات کافی لمبے ہیں لیکن ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ بالکل امیجیٹلی تمام جو تجارت ہے، پرانے جو جتنے روٹس ہیں ان پہ افغانستان کے ساتھ کھول دیں. دوسری طرف افغانستان کے رویے دیکھیں. ان کا جو ملا عبدالغنی برادر ہیں جو ڈپٹی پرائم منسٹر اکنامک افیئرز ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ کی اپنے ملک کے بزنس مینز کے ساتھ اور 2-3 چیزیں انہوں نے واضح کر دیں. انہوں نے کہا کہ تمام افغان جو بزنس مین ہیں وہ پاکستان کے علاوہ دوسرے ٹریڈ روٹس اب فالو کریں جہاں سے مال آئے گا جائے گا. ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں اس طرح کرنا چاہتے. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس، اور جو نہیں مانے گا اس بات کو، تو پھر آئندہ جو افغان حکومت ہے جس کو ہم طالبان انٹرم رجیم کہہ لیں یا افغان جو مرضی کہہ لیں طالبان، انہوں نے کہا پھر آئندہ ان ٹریڈرز کی، ان کاروباری لوگوں کی بات قابل نہیں سنے گا. پھر انہوں نے 3 مہینے دے دیے ان لوگوں کے لیے جو دوائیں اور یہ امپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے. انہوں نے کہا کہ اگلے 3 مہینے میں آپ کے جتنے کاروبار چل رہے ہیں آپ ختم کریں اور اپنے کاروباری میٹر سیٹل کریں. اس کے بعد کوئی امپورٹ یہاں سے نہیں ہوگی. اس قسم کی 3-4 سخت باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ فائنلی انہوں نے کہا کہ ہاں اگر پاکستان چاہتا ہے کہ ٹریڈ دوبارہ چلے تو وہ ہمیں فرم گارنٹیز دے، مستحکم قسم کی گارنٹیز دیں کہ یہ روٹس کبھی بھی آئندہ بند نہیں کی جائیں گے، چاہے کوئی بھی وجہ ہو. چاہے وہ 500 تشکیلیں بھیجیں پاکستان میں، 600 تشکیلیں بھیجیں، ٹریڈ بند نہیں ہوگی. یہ اینڈ کے اندر انہوں نے کہا. لیکن اس سے پہلے ڈیڈ لائنز دے دی اپنے لوگوں کو. رحمت اللہ نجیب جو ڈپٹی منسٹر آف دا منسٹری آف حج اینڈ ریلیجس افیئرز ہیں اور یہ استنبول کی ٹاکس میں شامل بھی تھے، انہوں نے ایک نئی شوشہ چھوڑا. انہوں نے کہا کہ جی اصل میں یہ سارا ڈائلاگ ہی فیل ہوا تھا پاکستان کے حوالے سے اور پاکستانی چاہتے تھے کہ ہم فتویٰ ایشو کریں. ہیبت اللہ اخندزادہ ہیبت اللہ جو ہیں ان کے امیر ہیں، وہ فتویٰ ایشو کریں کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان جو کر رہی ہے یہ ٹیررزم ہے اور یہ اس کی اسلام میں جگہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نہیں ایشو کرتے، یہ ہمارا دارالافتاء ہے
وہ ایک کاؤنسل ہے وہ ایشو کرتی ہے اور اس میں پاکستان حکومت ان کو لکھ کے دے، پھر وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا، ورنہ جو ہے یہ ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہے. یعنی کہ ساری وہ ذمہ داری ہماری وہ لکھ کے دینے پہ تیار نہیں ہے کہ ہم ان کی ٹیررزم روکیں گے، بلکہ ہم ان کو لکھ کے درخواست کریں افغانستان سے کہ دیکھیں خدا را ایک فتویٰ ایشو کر دیں تاکہ ہماری کوئی زندگی بچ جائے. دوسری طرف ادھر وہ پابندیاں لگا رہے ہیں، ادھر جو امن جرگہ ہے وہ کہتا ہے فورن ٹریڈ کھولیں، آپ ڈپلومیسی کو چانس دیں. ادھر 12 لوگ کل شہید ہوئے، کوشش اگر ان کی کامیاب ہو جاتے وانا میں، خدا نہ خواستہ ایک اے پی ایس سے دگنا واقعہ ہو جاتا ہے. اور آج جب یہ شروع ہوا ہے جرگہ، تو ابھی آپ ویڈیو بھی دیکھیں گے، اسکرین پہ چل رہی ہوگی، جب جرگہ شروع ہوا اور ترانہ بجا پاکستان کا، تو اس وقت جو پی ٹی ایم کے ممبرز تھے وہ بیٹھے رہے اور انہوں نے اٹھنا بھی گوارا نہیں کیا. یعنی کہ وہ پاکستان کو نظر تو یہ آتا نا کہ پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. لیکن ان تمام جو کمیونکے نکلا اس میں مسلم لیگ والوں نے بھی سائن کیے ہیں. ایک طرف مسلم لیگ کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے سینٹر میں، وہ کہتی ہے ٹریڈ نہیں ہوگی جب تک معاملہ حل نہیں ہوگا افغانستان سے، جب تک وہ ریٹرن گارنٹیز نہیں دیں گے. لیکن ادھر ان کے ممبرز جو ہیں وہ وہاں پہ ان کمیونکے پہ سائن کر رہے ہیں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ ملٹری ایکشن کو مت کریں، آپ جو ہے ان سے بات چیت کریں، آپ ان کے تمام تجارتی راستے کھول دیں. تو اتنی کنفیوژن، کیا کلیئرٹی صرف 27ویں امینڈمنٹ پہ ہے یا اس سے بڑے مسئلے پہ ہے؟ بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رانا ثناء اللہ صاحب، سینیٹر اور ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر پولیٹیکل پبلک افیئرز، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں